بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور روزہ داروں کے لیے ایک سخت قسم کی وعید بھی ہے اس میں، اور خسارے کی ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ دن بھر وہ بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انتہائی خطرناک الفاظ ہیں ایک روزہ دار کے لیے جو صبح صادق کے وقت سے بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہتی ہے اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی صرف بھوک اور پیاس ہی اس کا مقدر تھی جو اسے مل گئی۔ یہ حدیث، یہ الفاظ اتنے سخت کیوں ذکر کیے گئے کہ آنے والی امت ایسی ہوگی جو روزوں کو یا روزے جیسے عبادت کو ایک معمولی عبادت سمجھے گی۔ کس طریقے سے معمولی عبادت؟ کہ روزے کے جو برکات حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ پوری حاصل نہیں ہو رہی۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات ہے کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن ایک شخص روزہ رکھے اور پھر گناہ کرے تو پھر وہ روزہ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دے، یعنی قیامت کے دن اس کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں فرمایا کہ یہی روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کہا جاتا ہے جب کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اس کے تیروں کو روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تیر آپ کو نہ لگے۔ تو یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے تمہارے لیے جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو جہنم سے یہ کب بچائے گا ہمیں؟ جب ہم اس کے مقاصد اور اس کے جو جتنے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے ہیں اس کے مطابق اس کو پورا کریں۔ اس کو پورا کیسے کریں گے؟ کہ صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو۔ موبائل ہمارے پاس ہے، ہم روزہ رکھ کر بھی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں تو آج کل خالی ریل چل رہی ہوتی ہے اور وہ ریل کے اندر سارا کنجر خانہ یا کچھ جو بھی کہا جائے جو ہمارے روزے کو خراب کر دیتا ہے، اور دن بھر میں ہم بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایک مومن کے لیے جس طرح وہ صبح اٹھ کر ایک مشقت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور دن بھر کی گرمی میں بھوک اور پیاس کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ شام کو ایک وافر مقدار میں اجر و ثواب لے کر جائے، اور وہ اجر و ثواب کس طریقے سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ان روزوں کو رکھا ہے۔ یہ تو تھا بندے کے ظاہری اعتبار سے۔ اب کچھ غلطیاں ہمارے سے سہون ہو جاتی ہیں اور اندازہ ہی نہیں ہوتا اس میں گناہ بھی آتے ہیں، باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔ لیکن ایک چیز کہ روزہ بند کرنا اور روزہ کھولنے میں اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے۔ روزہ بند کرنے کا وقت جو کیلنڈر پہ آج کل جو موبائل میں بھی آیا ہے، اور ہمارے جامع مسجد محمدی کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پر آنا ہوتا ہے، اس میں افطار کا وقت اور سحری کا وقت جو رکھا گیا ہے اس وقت میں آپ نے افطار کھولنا ہے، اور جس وقت بند کرنے کا کہا گیا ہے اس وقت سحری کا وقت ختم ہونا ہے۔ اب مؤذن کے اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مؤذن اذان نہیں دے گا اس وقت تک وقت ہے ہمارے پاس، اس وقت کھاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح افطار کے وقت میں بھی مؤذن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور مؤذن صاحب تھوڑے سے تاخیر ہو جاتے ہیں وضو وغیرہ کی وجہ سے، تو اس طرح ان کو افطار کرنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے نہ مؤذن کا انتظار کرنا ہے نہ اذان کا انتظار کرنا ہے، آپ نے وقت دیکھنا ہے۔ وقت داخل ہو گیا تو آپ سحری بند کر دیں، وقت ہو گیا تو آپ افطار کر دیں۔
سے ویسے کوشش کی جاتی ہے کہ وقت کے مطابق اذان دی جائے، لیکن ایک طرف یہ بھی سمجھ لیں کہ اذان اس وقت دی جاتی ہے جب وقت ختم ہو چکا، وقت کے اندر اذان نہیں دی جاتی۔ تو اکثر لوگ لا الہ الا اللہ پورا ہونے تک کھاتے رہتے ہیں کہ جب تک لا الہ الا اللہ پوری نہ ہو جائے اس وقت تک وقت ہے، تو اس سے ان کا روزہ صبح ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، دن بھر وہ صرف بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ کر اپنی عبادات کو مستحکم اور مضبوط اور اس سے خوب نفع حاصل کرنے والا بنائے۔ وہ معنی